تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک محشر کے میدان میں نے دیکھا کہ ایک نبی آ رہے ہیں جن کے ساتھ ایک امتی ہے. اب ہمیں سوچتے اتنا محنت کر کو اتنے جنے تفسیر کو آئے نہ بول کر، نبی کتنے لوگ ہوں گے ان کے ساتھ؟ ایک امتی ہوگا. محشر کے میدان میں ایک امتی، ایک نبی آئیں گے، 10 سے بھی کم لوگ ان کے ساتھ ہوں گے. کئی نبی ایسے آئیں گے جن کے ساتھ ایک امتی بھی نہیں ہوگا. قربان جائیں اس نبی کی محنت پر، لاکھوں سلام اس نبی کی محنت پر. ساری زندگی محنت کرنے کے بعد بھی ایک امتی بھی نہیں آیا، پھر بھی محنت کیے. سلام ہے اس نبی پر. اب اس کے بعد حضور دیکھیں گے ایک بڑا مجمع آئے گا. حضور نے کہا میں سمجھوں گا کہ میری امت ہے. اللہ کہے گا نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے. بہت محنت کی ہے نا موسیٰ علیہ السلام، بہت محنت کی ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنی امت لے کر آئیں گے. حضور کہیں گے یا اللہ میری امت کہاں ہے؟ بڑی امت تو موسیٰ کے ساتھ چلے گئی. وہاں افق میں دیکھو، افق بولے تو کیا؟ دور تک. یعنی آپ اگر چٹیل میدان میں ہیں تو آپ کو آسمان زمین میں ڈوبتا ہوا نظر آئے گا، اتنا دور دریا میں دور سے. وہاں افق تک دیکھیں، وہاں تک لوگ ہوں گے. یہاں دیکھیں، یہاں بھی لوگ ہوں گے. اللہ کہے گا یہ ساری آپ کی امت ہے. اتنی بڑی امت. اور کہے گا اس میں 70,000 لوگ ایسے ہیں جن کو نہ کوئی حساب ہے نہ کوئی پوچھ تاچھ ہے. محشر میں آتے ہی جنت میں چلے جائیں گے، کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں. یہ بول کر حضور گھر میں چلے گئے. صحابہ ڈسکس کر رہے ہیں کون ہیں وہ لوگ. حضور کے خاص صحابہ ہوں گے. کون ہوں گے؟ حضور تشریف لائے. پوچھا کیا بات کر رہے ہو یا رسول اللہ؟ بولے کہ 70,000 لوگ وہ ہیں جن کو ثواب نہیں ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کوئی فال نہیں دیکھتے، نہ وہ لوگ پڑھ کر پھونکتے ہیں، اور نہ وہ لوگ کسی کو کہتے ہیں کہ پڑھ کر پھونکو. وہ لوگ صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. اب یہ بولتے ہی ادمیٰ کے دماغ میں کیا آنگا؟ یہ ایک حدیث بس ٹھکانے والے کو، پڑھ کو نہیں پھونکنا کتبا. ذرا سوچنا، اگر یہ حدیث کا یہ معنی ہے تو 1400 سال سے اللہ والے سب پڑھ کر پھونک رہے ہیں، اس کا معنی کیا؟ ابھی حدیث دیکھیں، وہ نہ پڑھ کر پھونکتے ہیں نہ پڑھ کر پھونکواتے ہیں، صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. اس پر میں آؤں گا. تو یہ سننا تھا. ایک صحابی اٹھے، عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ میں ان 70,000 میں سے ہو جاؤں. حضور نے کہا انت منہم. حضور کا اب علم، اب کیا بولیں. وہ 70,000 ایک اٹھے. بھائی ایک منٹ ہو، میں جبرائیل سے پوچھتا ہوں 70,000 میں تمہارا نمبر ہے کیا؟ تمہارا وہ کیا، کون سا ڈسٹرکٹ تمہارا، اسٹیٹ کون سا، کون سے جگہ ووٹ ڈالے تمہیں لسٹ میں؟ ویٹ ہاں تمہارا نام عکاشہ لکھا نہیں ہے، کچھ اور لکھ کر ہے. ایسا دیکھے حضور لسٹ میں دیکھے تمہارا نام ہے کیا 70,000 میں؟ نہیں. سرکار کہتے ہیں انت منہم، تم اس میں ہو. پھر ایک آدمی اٹھتا ہے، اٹھ کر کہتا ہے یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کیجئے کہ میں اس میں ہوں. شارحین کہتے ہیں منافق تھا. اور حضور دیکھیں لوگوں کی عزت کا کتنا خیال رکھتے ہیں. حضور نے نہیں کہا تو منافق ہے تو نہیں جائے گا. حضور نے کہا تمہارے سے آ گئے عکاشہ نکل گئے. ان کی عزت بھی نہیں گئی، لیکن منافق کی عزت کا حضور خیال کر رہے ہیں. اور ہم لوگ ہیں اپنے بھائی کے بیٹے کی عزت کا جنازہ نکال رہے ہیں. گھر کی بات باہر نکالنے والے نمک حرام خاندان کے لوگ ہیں. منافق کی عزت آج تک نہیں نکالے. یہ حدیث میں آج پڑھ رہا ہوں، اس کا نام کون معلوم نہیں. صحابہ بھی نہیں بتایا، نہیں اس کا نام کیا ہے. اچھا حضور تو نہیں بتائے بھائی، وہ جو صحابہ تھے جو راوی روایت کر رہے ہیں وہ کہہ سکتے تھے نا وہ آدمی ہے، فلاں آدمی ہے. نہیں بولنا. اور اللہ تبارک و تعالی فرعون کا نام فرعون نہیں، فرعون کے پوزیشن کا نام فرعون. کسی ولن کا نام اللہ قرآن میں نہیں بتایا. نہ نمرود کا نام بتایا، نہ شداد کا نام بتایا، نہ فرعون کا نام بتایا، نہ حامان کا نام بتایا، یہاں تک کہ ابلیس کا نام بھی نہیں بتایا.
इब्लीस उसका एक काम, वो नाम नहीं बताया मेरा मौला, तो किसी को जलील नहीं करना खराब आदत, मजेदार आदत है। चाह में किसी के बारे में नहीं बोले तो बिस्किट नहीं रहा तो भी चलता, समोसा नहीं रहा तो भी चलता, कौन क्या करे बोलना। हुजूर के अखलाक देखें, मुनाफिक उठकर कह रहा है या रसूल अल्लाह, कैसे कि तू मुनाफिक है, तू नहीं, ये भी नहीं कहा कि तू नहीं है। हुजूर ने कहा तुम्हारे से आगे उकाशा निकल गए। भरोसा, अल्लाह पर भरोसा करने वाले, पक्का अल्लाह पर भरोसा करने वाले वो 70,000 में होंगे, नहीं तो 70,000 के बाद तो होंगे अल्लाह पर भरोसा। अब रही बात ये, वो लोग ना पढ़कर फूकते हैं ना पढ़कर फुकवा लेते हैं। अब ये क्या हजरत, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, मुस्लिम में तो है, बुखारी में भी है शायद। सहाबा की एक जमात सफर में थी, सफर में थे तो रात हो गई, एक गांव में गए, जाकर कहा कि हमें यहां रात रहने के लिए जगह दो। गांव वाले ने कहा चलो चलो, नहीं जगह नहीं, जाओ जाओ जाओ, भाग दिया। साहबा निकले ही थे कि गांव का जो सरदार था उसे बिच्छू या सांप डस दिया, जहर चढ़ गया। उस जमाने में पढ़कर फूकते थे, मंतरम पढ़कर फूकते थे। कौन है पढ़कर फूकने वाला, कौन भी नहीं था। वो जो लोग गए वो पढ़कर फूकने वाले लगते हैं। साहबा कैसे लगते हैं, ये देखो भाई, साहबा पढ़को फूकने वाले नजर आते हैं। वो जो लोग गए वो लगते हैं, ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है, वो जो लोग गए वो पढ़कर फूकने वाले लगते हैं। उनको बुला कर लाओ, उनसे जाकर कहते हैं आप में कोई पढ़कर फूकने वाला है? क्यों? क्योंकि हमारे सरदार को बिच्छू काट दिया, सांप जो भी काटा। तो साहबा ने थोड़ा है ना बदला लेना, बोले हाँ हम पढ़कर फूकते हैं, ऐसे ही पढ़कर नहीं फूकेंगे, इनको एक सबक सिखाना, हमको इतनी बकरियां देना, हम पढ़कर फूके शिफा हो गया तो इतनी बकरियां देना, तभी हम पढ़कर फूकेंगे। चलिए चलिए आप पढ़कर फूकिए। जाकर पढ़कर फूकते हैं। क्या पढ़कर फूकेंगे? फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। फौरन अच्छा होकर खड़ गया। फातिहा पढ़कर अच्छा हुआ, अब अच्छा हो गया फातिहा की बरकत से। अब ये पूछे बकरियां लेकर जाना, बोले नहीं 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 नहीं, हुजूर की इजाजत के बगैर हम बकरियां नहीं ले सकते, हम जाकर हुजूर से पूछेंगे। पहले हुजूर के पास तशरीफ लाए, या रसूल ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, हम फातिहा पढ़कर पूछे, अच्छा हो गया। हुजूर ने पूछा किसने तुमको बताया कि फातिहा में बरकत है? देखो हदीसें पढ़ो आप, किसने तुम्हें बताया ये टेम्पो फातिहा पढ़ना बोलकर? इतना पूछे हुजूर। तो उन्होंने कहा आप फातिहा की इतनी तारीफ करते हैं और फातिहा का माना इतना प्यारा है, हमारा दिल बोला कि फातिहा में बरकत है। हुजूर मुस्कुराते हुए कहे या रसूला बकरियां हम ले लें या नहीं लें? हुजूर बोले मेरा हिस्सा कहां है, मैंने तो तुमको सिखाया फातिहा पढ़ना। अब क्या करना भाई, वहां हुजूर कह रहे हैं पढ़कर फूकने वाले वो 70 में नहीं होंगे, यहां पढ़कर फूकना क्या? गौर से सुने, फातिहा पढ़कर फूकने वाला फातिहा पर भरोसा नहीं करता, फातिहा जिसका कलाम है उस पर भरोसा करता है, वो अल्लाह पर भरोसा करता है। अगर आज भी आप ये समझें कि मैं फजर की नमाज नहीं पढ़ूंगा, जोहर की नमाज नहीं पढ़ूंगा, 11वीं की फातिहा करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, आप बिद्दती हैं। समझे? दूध का दूध पानी का पानी समझ में आ रहा है? आप अल्लाह को तभी लोगों को लगता है कि भाई मिसअंडरस्टैंडिंग इसीलिए होती, ना नमाज पढ़ता, ना अल्लाह की बात सुनता, ना कोई काम करता, खाली जाको झंडे के सामने खड़ जाता। अब लोगों को लगेगा ना मगरिब की नमाज चल रही है, अब मेरा मुंह जब खुलता है तो बहुत खुल जाता है, अब जब खुलता है तो मैं रुकता नहीं हूं, मेरा काम है हक बयान करना। मगरिब की नमाज चल रही है, अब तुम मगरिब की नमाज छोड़ डाले, जमात भी छोड़े नमाज भी छोड़े, मगरिब का गुरूब आफ्ताब से लेकर ईशा का नमाज आने तक मगरिब की नमाज छोड़कर तुम फातिहा पे फातिहा फातिहा पे फातिहा फातिहा पे फातिहा दिलाओ, तुम अल्लाह पर भरोसा नहीं कर रहे हो, कोई नई फातिहा पे भरोसा कर रहे हो।
نماز پڑھنے کے بعد پورے کا پورا بھروسہ اللہ پر ہے، یہ اللہ کا کلام ہے اس لیے اس میں برکت ہوگی، یہ اللہ کے ولی ہیں اس لیے ان کے دعا میں برکت ہوگی، یہ اللہ کا گھر ہے اس لیے یہاں پہ دعا قبول ہوگی، یہ اللہ کے کعبے کا دروازہ ہے اس دروازے کے پاس کھڑیں گے تو دعا قبول ہوگی، یہ اللہ کی بندی بی بی ہاجر کے قدم پڑے اس پر اس لیے صفا مروہ پر دعا ہوگی، ہر جگہ توحید، ہر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس بھروسے پر رکھ کر آپ پڑھ کر پھونکیں گے تو آپ پڑھ کر پھونکنے پر بھروسہ نہیں کر رہے ہیں، آپ جس کا کلام ہے اس پر بھروسہ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جو پڑھ کر پھونکنا تھا اس زمانے میں، آج بھی میرے پاس لوگ وظیفہ پوچھتے، حضرت ایسا پریشانی ہے کیا وظیفہ؟ میرے حضرت ایک وظیفہ دیتے، میں بھی وہ وظیفہ دیتا۔ کیا وظیفہ؟ پیارا وظیفہ، 5 وقت کی نماز پڑھو، پڑھ کو اللہ کے پاس مانگو، اسٹرانگ وظیفہ ہے۔ حضرت وہ تو معلوم، حضرت کہتی وظیفہ دو حضرت۔ اچھا با درود پڑھو، با درود پڑھتے، میں کتنی وقت دیکھا ہوں پریشانیاں ٹل جاتی ہیں درود کی برکت سے۔ درود پڑھنا شروع نہیں کیے خوشیاں آ جاتی ہیں، درود پڑھو با حضرت، وہ سب بھی کرتے حضرت، وظیفہ دو حضرت۔ اب میں کہاں جاؤں، میں کہیں سم تھنگ از دیر، سم تھنگ از فشی دیر۔ اب نماز نہیں پڑھوں گا بول رہا ہے، درود نہیں پڑھوں گا بول رہا ہے، ماں کی دعا لے با بڑا وظیفہ ہے، باپ کی دعا لے کر تو دیکھیے نا، بڑے بڑے وظیفوں کی برکت اللہ باپ کی دعا میں رکھا ہے۔ وہ اگرچہ وہ باپ شرابی ہو، باپ شرابی ہے، خود کے لیے دعا کر رہا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی کیونکہ شرابی ہے نا بھائی، لیکن اپنے بیٹے کے لیے دعا کر رہا ہے، باپ ہونے کی حیثیت سے وہ شرابی دعا کر رہا ہے، بیٹے کے لیے بیٹی کے لیے دعا کر رہا ہے تو وہ دعا عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ ارے ایسے کام بنتے ہیں، امی بولے ہوا ہو جاتا ہے۔ اب امی جب بولتے ہیں، میں بولتا امی آپ اگر بولے آپ کے دل سے کہ تو پرائم منسٹر بھی بن جا، میں شاید بن جاؤں گا انشاءاللہ۔ اس طرح ماں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، باپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو کون سے پڑھنے پھونکنے پر بھروسہ نہیں کرنا؟ اللہ کو چھوڑ کر جو پڑھ کر پھونکتے تھے، اس زمانے میں 3 قسم کے پڑھ کے پھونکتے تھے۔ ایک ہے شرک تھا، ایک تھا شرک نہیں تھا، کچھ لفظ ہوتے تھے جس میں اثر تھا، نہ وہ قرآن کی آیتیں تھیں نہ وہ شرک تھا، کچھ الفاظ تھے اس میں اثر ہوتا تھا، جادو کا توڑ تھا۔ جادو کیا؟ قرآن پڑھ کو جادو کرتا انہیں؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس پڑھتا؟ جادو انہیں ٹکا 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 کرتا۔ اب وہ ٹکا 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 کو توڑنے کا سے کٹا 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 بولے تو ٹوٹتا۔ وہ زمانے میں جادو کرنے والے کا جادو کا توڑ بھی رکھے تھے۔ سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا ہے بھائی؟ آپ کو کیا ہے کہ گھر کی مرغی دال برابر کے سکا ہے، اتنا آسانی سے چیزاں سمجھ میں آتے، کیا آ جاتے، اللہ سمجھانا چاہا تو سمجھ میں آ رہا ہے۔ جادو کیا کر کو کرتا انہیں؟ محمد، اللہ، اللہ، رحمان، رحیم، ملک بگو جادو کرتا انہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ پوچھتے کیا ہم پڑھ کر پھونکیں، تو بولتے کیا پڑھ کر پھونکتے بتاؤ؟ حضور وہ بولتے کہ ہم پڑھ کر پھونکتے تھے کیا؟ ڈیمو گیو، اوکے اوکے پڑھ لے کو جاؤ، اوکے اس ڈیمو کو انہیں اتنا توڑیں گا، اس کا اسے انہیں توڑیں گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہاں تک سمجھ میں آیا؟ اور تیسرا کیا تھا؟ قرآن کی آیتیں۔ قرآن کی آیتیں صحابہ کا عمل تھا، اس میں کسی کو شک نہیں ہے۔ اب یہاں کیا ہے؟ جو چیزیں جو عبداللہ ابن مسعود تعویذ نکال کر پھینکے، یہ وہ تعویذ ہے جس میں شرک تھا، اور یہ وہ تعویذ ہے جس میں ڈیمو گیو تھا۔ ڈیمو گیو کی ضرورت نہیں، جہاں عبداللہ ابن مسعود ہیں ان کے گھر میں قرآن مجید ہے۔ صحابی رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے خیال سے یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ جب یہ وفات کا وقت پہنچا تو ان کی بیٹیاں تھیں، تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ آپ کو میں کچھ تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں ضرورت نہیں ہے، نہیں آپ کے بعد آپ کی بیٹیوں کا سہارا بن جائے، میرے بیٹیوں کے لیے میں نے کچھ اور انتظام کر رکھا ہے۔ پوچھا کیا انتظام کر رکھا ہے؟ میرے بیٹیوں کو میں سورہ واقعہ سکھا دیا ہوں، وہ جب تک پڑھتی رہیں گی اللہ ان کو برکت دیتا رہے گا۔ تو سورہ واقعہ پر بھروسہ کرنے والے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈیمو یوگو کی بھی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے قرآن کافی ہے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟
کیا بھی پڑھ کر پھونکیں، کچھ بھی کریں، کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ جب اللہ نہیں چاہا پتا بھی ہل نہیں سکتا، اللہ نہیں چاہا تو کیا ہو سکتا؟ پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ اب یہ بھروسہ لے کر جائیں گے، یہ بھروسہ آنا تو پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ جس سے آپ دل لگا کر بیٹھے ہیں، وہ ایک زمین لے کو رکھا ہوں میں، میرے مرنے کے بعد میرے بچے اس زمین سے جی لیں گے، کاٹیے بات، اللہ کے بھروسے پر میرے بچے ہیں، بار بار یہ ہٹاتے رہیں، انشاءاللہ مزہ آ جائے گا۔